رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ وقفے پہ جانے سے قبل ملک پاکستان اور عالم اسلام کے ممتاز و محترم ثناخواں جناب محمود الحسن اشرفی صاحب، مظفر وارثی صاحب کا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ مقبول بارگاہ کلام پیش کر رہے تھے کہ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، اور ان کا دیوانہ ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں۔ تو یہ کرم کی بات ہے، اور جس طرح سے نسبتوں کی بات ہو رہی ہے، ایک نسبت جو کہ ہماری اور آپ کی جڑی ہے حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس نسبت سے، کہ آپ کے اس لقب کی نسبت سے قائم ہونے والا یہ ادارہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، اور حقیقتاً غریبوں کی وہ داد رسی، وہ مزاج پرسی، وہ ان کی امداد کے لیے ہراول دستے کے طور پر، چاہے زلزلہ ہو، چاہے آنے والا سیلاب ہو، وہ 2010 کا موقع ہو، یا پھر وہ گزشتہ برس اس مملکت خداداد پر 2022 کے اندر آنے والا سیلاب ہو، ہر موقع پر ہر وقت یہ وہ ادارہ ہے کہ جو آپ لوگوں کے لیے قائم ہوا، آپ لوگوں کی مدد سے یہ چل رہا ہے، اور آپ لوگوں کی مدد سے ہی آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم آج کی شب جمع ہوئے ہیں اس پروگرام کے آخری حصے میں، ہم اسی بات کو دوبارہ دہرائے دیتے ہیں کہ اجتماعی قربانی، وہ قربانی جو کہ واجب ہے، اور ہم تمام پر کہیں نہ کہیں صاحب نصاب ہونے، صاحب استطاعت ہونے کی نسبت سے ہمیں اس قربانی کے فریضے کو انجام دینا ہے۔ اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے کہ آپ اگر بیرون ملک مقیم ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں اور اس قربانی کے فریضے کو انجام دینا چاہتے ہیں، فقط ایک قربانی کا حصہ لینا چاہتے ہیں، یا پوری ایک گائے کا حصہ، پوری ایک گائے کے ذریعے سے 7 حصے شامل کرانا چاہتے ہیں، تو طریقہ بہت آسان ہے۔ 18,000 روپے قربانی کے ایک حصے کے ہیں، 1,26,000 روپے پوری مکمل گائے کی قربانی کے لیے درکار ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ ایک بکری کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 32,000 روپے کی رقم درکار ہے۔ آپ ان رقوم کو ہم تک کس طرح سے پہنچا سکتے ہیں؟ اس کے لیے فقط آپ UBL بینک کی ڈپازٹ سلپ پر نام لکھیں گے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، اور اکاؤنٹ نمبر تحریر کریں گے۔ اگر آپ پاکستان کے اندر موجود ہیں تو 010484330، اور اگر آپ بیرون ملک مقیم ہیں تو آپ تحریر کریں گے PK78UNIL 000071010484330۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آن لائن ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ www.kgnwt.org اس ویب سائٹ کے ذریعے سے آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ویزا کارڈ اور ماسٹر کارڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جن افراد کے نام پر یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ، اہل بیت کے نام پر، اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نام پر، اولیاء عظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پر اگر آپ اس قربانی کے فریضے کو سر انجام دینا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0333119222، اور اگر آپ ہم سے اسٹوڈیو کے اندر بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے قربانی کے حصے کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال ہمارے علماء کرام سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ پاکستان سے باہر سے کال کریں گے تو 0092 کو اضافہ کریں گے، کراچی سے باہر سے کال کر رہے ہیں تو 021 کا اضافہ کریں گے، 32728765 یہ ہمارے ٹیلی فون نمبرز ہیں۔ ساتھ ساتھ یونیورسل ایکسس نمبر ہے 00922111546984۔ یہ وہ تمام تفصیلات ہیں کہ جس کی مدد سے آپ ہم تک اس قربانی کے فریضے میں شامل ہونے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر ویژولز میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنا فروا جانور ہیں جو کہ اس وقت خریداری کے عمل سے یہاں پر آ چکے ہیں، اور ہمارے گڈاپ ٹاؤن کے اندر موجود اس فارم ہاؤس پر موجود ہیں کہ جہاں پر اس قربانی کے عمل کو کیا جائے گا۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ شہر کراچی کے اندر، بلکہ سندھ کے مختلف مقامات پر، اسی طرح پنجاب میں اور ملک پاکستان کے مختلف
صوبوں کے اندر مختلف مقامات پر اس تمام قربانی کے فریضے کو سر انجام دیا جا رہا ہوتا ہے، جہاں پر باقاعدہ قربانی کر ان تمام کے ناموں سے مفتیان کرام باقاعدگی سے موجود ہوتے ہیں، ہر چیز کی جانچ پڑتال کر رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ قربانی کی وہ دعا، اس دعا کے ساتھ ان تمام احباب کا نام، اور اس نام کے بعد اس قربانی کے گوشت کو آپ کی اجازت سے اور آپ کی محبت سے، آپ کی مدد سے ان غربا، ان مساکین، ان یتامہ، ان بیوہ اور ان تمام سفید پوش گھرانوں تک پہنچایا جاتا ہے جو اس کے حقیقی حقدار ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حقیقتاً اس کے وارث ہیں، ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی دسترخوان ایسے سجتے ہیں جو کہ عید کے روز، کہ جہاں پر وہ مسافر حضرات، وہ روزگار کے سلسلے میں آئے ہوئے افراد کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے کہ وہ قربانی کے اس گوشت کا لطف حاصل کر سکے، ان کے لیے باقاعدہ پکوا کر کھانا پہنچایا جاتا ہے، ایسے گھرانوں تک جن تک وہ اجزاء موجود نہیں ہیں جس کی مدد سے اس گوشت کو ایک بہتر انداز سے پکا کر اور اس کو گھر کے ساتھ بیٹھ کر گھر والوں کے ساتھ کھایا جا سکے، ان تمام افراد تک بھی وہ تمام چیزیں، وہ تمام کچھ پہنچایا جاتا ہے۔ ایسے غریب علاقے، ایسے پسماندہ علاقے، اور الحمدللہ وہاں پر پہنچ کر یقیناً جب آپ لوگ ان ویژولز کو دیکھتے ہوں گے، آپ تک یہ تمام چیزیں پہنچتی ہوں گی، تو آپ کا بھی دل بڑھ جاتا ہوگا اور آپ یقیناً یہ چاہتے ہوں گے کہ اگلے برس میں اس سے بڑھ کر اس قربانی کے فریضے کو سر انجام دوں۔ تو یہ تمام وہ عمل ہے، وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ عبد المصطفیٰ عابد صاحب، علامہ سید اصغر حسین اشرفی صاحب المعروف میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں علامہ صاحب آپ سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور کو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو نوجوان طبقہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم علمی کے باعث وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو دوڑا رہے ہیں، بھگا رہے ہیں، مختلف اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جس سے خدشہ ہوتا ہے کہ جانور کو بھی نقصان پہنچے گا اور اس کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو قربانی کے جانور ہے اس کا کوئی شریعت نے ہمیں ادب و احترام سکھایا ہے، اس کی کوئی تعظیم ہے، اور کس انداز سے مطلب اس جانور کا خیال رکھنا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ جی واقعی یہ قربانی کا جانور کوئی عام جانور نہیں ہے، بلکہ یہ نسبت حاصل ہو گئی ہے قربانی سے، کیونکہ یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر جو ہے وہ بے شمار ہوتے ہیں، لیکن جس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے نسبت حاصل ہو جائے تو وہ عام نہیں ہوتا بلکہ خاص ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ تو بہت سارے ہیں، لیکن جس پہاڑ کو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نسبت حاصل ہو جائے تو اللہ کے نزدیک وہ شاعر اللہ ہو جاتا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ تو یہ قربانی کا جانور بھی جو ہے وہ کوئی عام نہیں، بلکہ اس کو نسبت جو ہے وہ قربانی سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ادائیگی کے لیے قربان ہونے جا رہا ہے، تو اس کا ادب و احترام ہر ایک پر لازم ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس قربانی کو جو ہے وہ ایک انجوائے کے طور پر منا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان طبقہ لوگوں کو یا بچوں کو اس کا پس منظر نہیں پتہ۔ بالکل وہ پس منظر اگر ہمارے ذہنوں میں ہو تو ہم اس سادگی کے ساتھ اس کا اہتمام کریں، اس خوش اسلوبی کے ساتھ اس کا اہتمام کریں کہ اس جانور کا مکمل طور پر خیال رکھا جائے، اس کے آرام کا بھی خیال رکھا جائے، اس کے جو ہے وہ کھانے پینے کا بھی مکمل خیال رکھا جائے، اور بلا وجہ اس کو دوڑانا، بھگانا اور دم موڑ کر جو ہے نا اس کے پیچھے بچوں کا واویلا ایک کرنا، تو اس کو ہم نے ایک جو ہے وہ ایک مشغلہ بنا لیا ہے، ایک جو ہے وہ کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ جانور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رسی چھڑا کر بھاگ جاتا ہے، اور جو ہے وہ کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا دیتا ہے، کئی جو ہے وہ بچوں کو نقصان، انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ جانور کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسے مسخر کیا، کیونکہ اگر یہ آپے سے باہر ہو جائے تو کوئی بھی اسے بڑا سے بڑا جو ہے وہ طاقتور اسے سنبھال نہ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مسخر فرمایا، لیکن جب یہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو ایک نارمل سوکھا سا جانور بھی جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے وہ تکنی کا ناد نچا دیتا ہے۔ تو پھر اسی لیے اسے پھر اسی اہتمام کے ساتھ اس کا جو ہے وہ باندھ کے رکھا جائے، خواہ اسے نہ گھمایا جائے، اس کے اہتمام کا، ادب و احترام کا، اس کی تعظیم کا مکمل خیال رکھنا ہر ایک پر لازم و ضروری ہے۔ اور اس پس منظر کو نوجوان طبقہ لوگوں کو اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ وہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنہوں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے جو ہے وہ جنت سے ایک مینڈھا بھیجا، اور پھر اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر پسند فرمایا کہ امت کے لیے اسے واجب قرار دے دیا، تا قیامت لوگ جو بھی صاحب نصاب ہوں گے ہر ایک پر اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ درست
اچھا میر صاحب، جس طرح ابھی حضرت نے جانور کی ایک تعظیم اور اس کے حوالے سے بھی بات کی، اس کے ساتھ ساتھ اس علم کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے کہ جس سے آپ قربانی کے عمل کو شرعی طور پر سر انجام دے سکیں، اس کے ساتھ آپ جس طرح جانور کی تعظیم اور ادب ہے اور یہ جو تمام معمولات ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ کم علمی کا رونا رویا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ کیو ٹی وی کا پلیٹ فارم ہے جو کہ گاہے بگاہے ہر موقع پر اس طرح کی رہنمائی فراہم کر رہا ہے، تو اس علم کا حاصل کرنا اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ بالکل، پروگرام کی شروعات میں ہی آپ نے سوال کیا تھا علامہ صاحب سے نا کہ قربانی کب سے شروع ہے اور کب تک ہے، تو الحمدللہ دیکھیں آدم علیہ السلام کے ٹائم سے شروع اور اب تک ہے، لیکن آدم علیہ نبینا کے ٹائم کے جو معاملات تھے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ رہا، اور آج بھی یہ ہے، لیکن اس درمیان پہ بھی قربانی رہی، لوگوں نے کیا ہے لیکن وہ کفر کے حالت میں، وہ ان کا طریقہ کار جو تھا، قربانی تو وہ دیا کرتے تھے، وہ کاٹا بھی کرتے تھے، خون لگایا بھی کرتے تھے مختلف ادوار سے، لیکن وہ حالت کفر کا معاملہ تھا، وہ اس کی اللہ کی رضا حاصل نہیں کرنا تھا، وہ اللہ کی قرب حاصل نہیں کرنا، لیکن قربانی تھی، تو ان کو علم نہیں تھا، اس طرح سے علم کے مطابق نہیں تھا۔ تو اسی طرح سے اگر آپ قربانی کے وقت میں، قربانی کے ٹائم پہ کچھ ایسے خرافات کر رہے ہوتے ہیں، وہ آج کل جیسے بتایا ہے نا ابھی کہ وہ آپ نے کہا کہ لوگوں کو دوڑانا گھمانا، اب تو لوگوں نے سوشل میڈیا میں یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کچھ پیسے بھی لٹانا ہو رہا ہوتا ہے، کچھ نائٹ شو، بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ جس نیت کے لیے اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ جس اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس رضا کو حاصل کرنے کے بجائے آپ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو ہرگز اس چیز کو اگر آپ روکیں، اور الحمدللہ جو قرآن و سنت کے مطابق، علماء اکرام اور مفتی اعظام کے مطابق، جو کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے مطابق جو یہاں پہ قربانی کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے اگر، کیونکہ اسی لیے دیکھیں کہا جاتا ہے نا کہ اپنا قربانی کے مقام پر اپنا کسی وکیل بنائے، اگر آپ کو قربانی کی شرعی حیثیت یا شرعی اہمیت کا نہیں علم ہو کہ قربانی کرتے ہیں کس طرح سے، قربانی کے جانور کو لٹاتے ہیں کس طرح سے، قربانی کے جو حلق کرنا ہوتا ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ تمام چیزیں اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ اپنا کسی وکیل کسی کو بنائیں، جس میں الحمدللہ بہت سارے لوگ سالوں سال سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے لوگ جو الحمدللہ شامل ہو رہے ہیں، آپ کے اعتماد کے مطابق، جیسے بھی ہمارے محمود الحسن بھائی نے کہا نا کہ میں خود بھی وہاں موجود ہوتا ہوں اور حضرت وہاں پہ موجود رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو الحمدللہ شریعت اور قرآن کے مطابق جو ہے الحمدللہ وہاں پر قربانی کیا جاتا ہے۔ تو اس پلیٹ فارم میں آئیں اور اپنا وکیل بنائیں، اور الحمدللہ آپ کو اس کا سب سے بڑی چیز ہے کہ قربانی بھی آپ کا قبول ہوگا الحمدللہ، اور جو نیت ہے گوشت کے حوالے سے، غرباؤں تک پہنچنے کے حوالے سے، تو اس حوالے سے بھی آپ کو اطمینان، ایک تو قربانی کا فریضہ آپ کا ادا ہو گیا، اور دوسرا آپ کو قربانی کے بعد جو اس کے آپ کے جو گوشت ہے، آپ کا جو گوشت ہے جس کی قربانی کیا ہے، وہ آپ کے غرباؤں تک پہنچے اور اس سے اطمینان ملے۔ نہیں ماشاءاللہ، بڑا مدلل انداز سے آپ نے اس بات کو وضاحت بھی کر دی کہ کس انداز سے ان تمام چیزوں کو، ان تمام امور کو انجام دہی دینے کے لیے ایک تو آپ کے لیے کتنا ضروری ہے اس علم کا ہونا، اور اگر نہیں ہے تو اس سلسلے میں آپ معاونت لے سکتے ہیں۔ محمود الحسن اشرفی صاحب، آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے، اور پھر ساتھ میں ہم چاہ رہے ہیں کلام بھی شامل کریں۔ ماشاءاللہ بالکل، کلام بھی شامل کر لیتے ہیں۔ وہ غالباً اشفاق احمد نے لکھا تھا کہ میں اس کو ترغیباً نہیں کہہ رہا، میں ترغیب بھی ہے اس کے اندر شامل، بالکل صحیح، کہ کہتے ہیں کہ نماز کی تو قضا ہے، نماز اللہ نہ کرے کسی کی فوت ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو آپ اس کی قضا کر لیتے ہیں، لیکن خدمت کی قضا نہیں ہے۔ خدمت کا جو وقت ہے، جس وقت ضرورت ہے، اس وقت اگر آپ نے خدمت کر لی تو آپ نے کر لی، اگر وہ وقت چلا گیا خدمت کا تو پھر وہ بھلے آپ دوبارہ کرتے رہیں خدمت، لیکن جو ضرورت کا جو وقت تھا، جس وقت کرنی چاہیے تھی، اس وقت اگر آپ نے نہیں کی تو وہ آپ نے ایک اچھا خاصا جو موقع گوا دیا۔ ہمارے بہت سارے ناظرین اکرام جو اس وقت ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد الحمدللہ پوری دنیا سے دیکھ رہی ہوتی ہے اے آر وائی کیو ٹی وی کو الحمدللہ، اور بہت لوگ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اور بڑے بڑے مستند علماء اکرام ہمارے سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں، پروگرام کے دیکھتے ہیں لوگ، اپنی اصلاح کرتے ہیں عقائد کی، نظریات کی، عبادات کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اس ادارے کو سلامت رکھے۔ آمین۔ تو ان کی سرپرستی میں سارے افعال انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی جو
ARY کا جو ادارہ اور یہ جو اس کو جو اس ٹائم کو اگر دیکھا جائے ARY QTV جو دے رہا ہے اس کی بھی ایک اپنی قیمت ہے. بالکل درست. یہاں پہ 4 افراد آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن پیچھے 50 افراد جو ہیں، جو ہمیں لانے والے لے جانے والے، کیمرے کے پیچھے کتنے سارے لوگ مل کے یہ ٹرانسمیشن اس لیے کر رہے ہیں. مقصود یہ ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہوا ہے اور کوئی کمی نہیں ہے، میں تو چاہوں گا کہ وہ لوگ اور زیادہ حصے ملائیں. آمین. زیادہ حصے آپ اس میں شامل کریں. ہوگا کیا کہ خاص طور پہ ہر شخص کو گوشت کھانے کی طلب ہوتی ہے، لیکن اگر بقرعید کے دن اگر کسی کو گوشت نہ ملے سوچیں اللہ تو گھر کا جو فرد ہوتا ہے اس کے اوپر کیا گزرتی ہے. بقرعید کے دنوں میں اس کے بیوی بچے ہیں، ان کو ایک آس ہوتی ہے یار کوئی تو آئے گا کھٹکھٹائے گا اور ہمیں آ کے گوشت دے جائے گا. مجھے محمود بھائی یاد پڑ رہا ہے گزشتہ اس کی بات بتا رہا ہوں، بقرعید کی بات. باقاعدہ کیونکہ ہم نے اس پلیٹ فارم کے توسط سے تو باقاعدہ کچھ گھرانوں تک، مطلب میں خود موجود تھا، میں خود گیا تھا، تو وہاں پر ایک خاتون کو جب دیا نا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. اسی طرح ایک اور صاحب، مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ایز این اینکر آپ کے اندر ایک تھوڑا تجسس پیدا ہو رہا تھا. تو میں نے ویسے ہی پوچھ لیا، مطلب ایک شرم تھی لیکن میں نے کہا کہ حضرت یہ آنکھوں میں آنسو آنے کا سبب کیا ہے؟ یہ خوشی کے آنسو ہیں یا آپ کو ایک ندامت؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ یہ وقت ہو گیا ہے، گزشتہ برس ہمیں آپ لوگوں کی جانب سے گوشت میسر آیا تھا اور اس بیاباں کے اندر آپ لوگ اب گوشت لے کر آئے ہیں تو وہ ہے. تو آپ سوچئے کہ ہمیں بھی اس چیز کی بڑی تسلی ہوئی اور بڑا رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا. وہی جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا اشفاق احمد صاحب والی، کہ خدمت کا ایک وقت ہے، وہ کیا کہتے ہیں عشق کی نمازوں کا ایک وقت ہوتا ہے، اگر وہ قضا چھوٹ جائے تو پھر چھوٹ جائے، وہ اس کی قضا نہیں ہوتی. مطلب بقرعید کے دن جو خاص طور پہ جو اہتمام کیا جاتا ہے، اب دیکھیں مالکان کو کیا ضرورت پڑی ہے یہ سارا کچھ کرنے کی، اتنا سجانا اور یہ ساری اتنا اہتمام کرنے کی، لوگ آئیں، یہ اتنا اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے. یہ تو خود چاہیں تو بہت کچھ اپنے لیے کر لیتے ہیں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر ہو. نہیں، اور اچھی بات ہے کہ ترغیب دلائی جائے اور شامل کیا جائے اور ہمارے ساتھ دیگر لوگ بھی شامل ہو جائیں. آپ کے کلام کے بعد میں یہ سوال بھی کروں گا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا اجر ہے اور اس کے لیے اور مزید کیا طریقہ کار اختیار کیے جا سکتے ہیں؟ پہلے محمود بھائی آپ کلام میں پیش کروں گا. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو سرا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے،
जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर मालो जान उन पर फिदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जान उन पर फिदा कर दे। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर। बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम पर हुजूर यूं ही नज़र आपकी रहे, जैसे बनी हुई है हमारी बनी रहे। और मैं तो हुजूर आपके दामन में छुप गया, मैं तो हुजूर आपके दामन में छुप गया। अब गर्दिशे हयात मुझे ढूंढती रहे, अब गर्दिशे हयात मुझे ढूंढती रहे। और बिलखुसूस महमूद भाई आपके लिए कि उतरे हुजूर नात मेरे दिल पे आपकी हर रात, उतरे नात हुजूर मेरे दिल पे हर रात। मेरे घर में यूं ही चांदनी रहे, मेरे घर में यूं ही चांदनी रहे। हम पर हुजूर यूं ही नज़र आपकी रहे, जैसे बनी हुई है वैसे बनी रहे। जैसे सदक़े में पंजतन के सजाएं जो महफिलें, सदक़े में पंजतन के सजाएं जो महफिलें, उनके घरों में ऐसे सदा रोशनी रहे। आमीन आमीन सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जब तक जमाल शहर नबी का हो तज़किरा, मसरूर मेरी आँख यूं ही बंद ही रहे, मसरूर मेरी आँख यूं ही बंद ही रहे। तो ये बड़ा इश्क़ वालों के एक अपने अंदाज़ हैं, शोरा का अपना अंदाज़ है, औलिया का अपना अंदाज़ है, नसर निगारों का एक अपना अंदाज़ है। हर शख्स ने अपने तई जो जिस अंदाज़ में इस ज़िक्र को, इस फ़िक्र को जगा सका है, उजागर कर सका है, वो एक अलग ही अंदाज़ है। रब तबारक व तआला इस इश्क़ और मोहब्बत को सलामत रखे। और जिस तरह जाने से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे कि हज़रत जो क़ुरबानी की ये तमाम मामूलात और ये सारी चीज़ें, ये जो सारा अमल चल रहा है, तो इस तमाम अमल के अंदर जो इखलास की भी बात हुई, जो इसके अलावा हमने और भी दीगर हवालों से इसके अंदर बात की। हज़रत ये फरमा दीजिएगा कि एक बंदा जिसको आपने जिस तरह वकील की बात की ना कि वकील मुकर्रर, क्या उसके लिए भी कोई शरई तकाज़े हैं या कोई सिलसिला है? या मिसाल के तौर पे, अच्छा हाँ, एक और सवाल आया था, वो भी मैं आपके साथ ज़िम्नन इसमें ही अर्ज़ कर दूँ कि कसाई के हवाले से किसी ने ये पूछा था कि अगर मिसाल के तौर पर हम किसी ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पर कसाई जो है वो मयस्सर उस लिहाज से नहीं आ रहा कि मुसलमान है, तो छुरी हम फेर दें, बाकी काम उससे करवा लें, क्या इस चीज़ की इजाज़त है या उसके लिए देखिए कुछ और तरीक़ेकार इख्तियार करें? देखिए ये बिल्कुल सवाल है ऐसा, क्योंकि आजकल फ़ी ज़माना जो है वो काम ऐसे हालात, ऐसे वक्त ऐसा शॉर्ट टाइम का है कि वो आजकल कसाईयों के मामलात भी ऐसे हैं कि वो एक के पास जाना है तो दूसरे के पास फिर जाना है, तहकीक भी नहीं करते अक्सर। हाँ, तो पता ही नहीं बस होता कि उसी तहकीक के हवाले से ही बात यही है कि बस किसी तरीके से फारिग हो जाएं और बस गोश्त कट जाए, मामलात आ जाएं हमारे सामने और ख़त्म हो गई बात। तो देखें, इसका ताल्लुक़ बिल्कुल शरई हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरह से हमें
قرآن و حدیث کے مطابق اور علماء اکرام کی موجودگی میں جنہوں نے یعنی کہ جنہوں نے جس طرح سے بتایا، خاص طور پر ہمارے یہاں اب تو فی زمانہ جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ قصائی کے معاملات کو کر دیا کرتے تھے، ورنہ علماء اکرام ہوا کرتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے کہ وہ امام صاحب گھر سے مسجد سے نکلا کرتے تھے، اور ان کا طریقہ کار یہی ہوتا تھا کہ وہ ایک جگہ سے یعنی کہ حلق کرنا شروع کرتے تھے تو وہ کئی گھروں میں جاتے تھے، اور 1 2 3 4 لائن سے. تو آج کل معاملہ یہی ہو گیا کہ ان کی بھی اپنی مصرفیات کے حوالے سے، اور خاص طور پر قصائیوں کا ایسا معاملہ ہوتا ہے فی زمانہ حالات کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اس کو کرتے ہی نہیں کمپلیٹ، یعنی کہ کیا ہی نہیں ہے، اور ایک ہلکا سا کاٹا، اور کاٹنے کے بعد وہ ابھی صحیح سے اس کی جو ہے نا ذبیحہ کمپلیٹ ہوا نہیں، اس کو وہ پیر مار رہا ہے، وہ جسم مار رہا ہے، اس کے بعد چمڑا چھلنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے ٹانگ کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آپ نے کہا، ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس نے قربانی کے جانور کو گرایا ہوا تھا، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ چھری تیز کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ تنبیہ کیا اور کہا کہ تم اس کو 2 موتیں دینا چاہتے ہو، وہ تم اس کو 2 موتیں دینا چاہتے ہو، ایک وہ جو ابھی ذبح ہوگا اور دوسرا اس سے پہلے اس کے سامنے چھری، یعنی کہ قربانی کے سامنے یعنی جو قربان ہونے والا جانور ہے اس کے سامنے چھری تیز کرنے کا بھی حکم نہیں دیا گیا. اس کے سامنے چھری تیز کرنے کا وہی جو ادب اور اس میں آگیا تعظیم میں اس کے قربان کے جانور. تو دیکھیں، اگر قصائی آپ کا اگر اس شریعت کو، اس چیز کو قرآن و حدیث کے مطابق اگر اس کو شرعی طور پر صحیح سے علم ہے، آپ معلوم کر لیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کہ بس میں نے قربانی لیا یا ہمارے پاس واجب جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ جلدی سے کاٹو اور ختم کرو. کوشش یہ کرنی چاہیے، جیسے کہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے مروی، آپ نے کہا کہ جن کے نام پہ قربانی ہو رہا تھا ان کو آپ نے بلایا اور کھڑے ہو کر کہا کہ کھڑے رہنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، بسم اللہ اللہ اکبر کہا. تو جس کے نام پہ پہلے تو قربانی جو ہو وہ خود کی موجودگی لازمی ہے، اور اگر اس نے کسی کو وکیل بنایا ہے تو ایسے شخص کو وکیل بنائے جو قرآن و شریعت کے اور قرآن و حدیث کے مطابق وہ بندہ اس کو قربانی کر سکے. اچھا، اس کے بعد جب آپ نے حلق کر لیا، اس کے بعد آپ قصائی کسی بھی حوالے سے بنائے، اس کا کوئی حرج نہیں ہوتا، وہ کسی بھی حوالے سے. لیکن قربانی جو حلق کرنا ہے اس کو شرعی طور پر ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے. میر صاحب نے اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دی. علامہ صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا کہ قربانی کے جو ذوالحج کا 1 ذوالحج سے 10 ذی الحجہ ہے، ان ایام کے دوران اس حوالے سے کہ بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا، کیا یہ لازم ہے ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو قربانی کا فریضہ جس کے نام سے انجام دیا جا رہا ہے، یا اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ جو قربانی نہیں بھی کر رہا اور وہ بھی اس عمل کو اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، اور قربانی کے ایام کے متعلق جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی. تو ان صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاس ایک جانور ہے، منحیہ جانور، یعنی وہ جانور کہ کسی اور کو دے دیا آپ نے اور وہ اس سے دودھ سے اس کا فائدہ حاصل کرتا ہے. یعنی میرا جانور ہے، میری ملکیت ہے، اور میں نے آپ کو دیا، آپ اس سے فقط دودھ کا فائدہ حاصل کریں، وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میرے پاس ایسا جانور آیا ہوا ہے کہ میں اس سے دودھ کا فائدہ حاصل کرتا ہوں، تو کیا میں اس کی قربانی کروں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا کہ تم ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال اور ناخن کاٹ لو، یعنی جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تم اپنے بال اور ناخن سے کچھ نہ لو، تمہاری قربانی یہی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی تمہیں قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کا ارادہ قربانی کا ہو تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن سے کچھ نہ لے، یعنی نہ کاٹے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ عمل فرض واجب نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے. اگر کسی کے ناخن بڑے ہو گئے اور وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے پہ نہ کاٹ سکا اور ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، تو اتنے بڑے ہو گئے کہ 40 دن سے زیادہ، اب تو ظاہر ہے کہ اس پر لازم ہے کہ وہ ناخن کاٹے، بال کاٹے، کیونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے. کرے گا تو اسے ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ قربانی پر کوئی اثر ہوگا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا
وہ یہ عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا، یعنی بال اور ناخن نہ کاٹے. اور جو قربانی کر رہا ہے تو جیسے ہی قربانی ہو جائے، چاہے وہ پہلے دن ہو دوسرے دن ہو، تب یہ بال اور ناخن کاٹے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دگنا ثواب عطا فرمائے گا، قربانی کا ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اس عمل کا کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا. اس میں حکمت یہ ہے کہ ان ایام میں حجاج کرام جو ہے وہ حج کے لیے جاتے ہیں 8 ذی الحجہ کو، اور نہ وہ بال کاٹتے ہیں نہ ناخن کاٹتے ہیں، تو گویا ان سے مناسبت کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ عمل جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے رائج کر دیا گیا، تاکہ مسلمان ان حجاج کرام سے ایک نسبت حاصل کر کے اس عمل کو کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ثواب کو پوشیدہ رکھ دیا ہے. اچھا حضرت، اس میں یہ فرما دیجیے گا کہ کچھ لوگ ہیں وہ اپنی داڑھی کو تھوڑا تراشتے ہیں، مطلب بہتر انداز یا خط بنواتے ہیں، تو یہ بھی اسی مطلب وہ بھی نہ بنوائیں؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ اب یہ ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی ایک مشت رکھنا یہ ایک ایسی سنت ہے جو وجوب کا درجہ رکھتی ہے، اب دیکھا جاتا ہے کہ ایک مستحب عمل، یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے جو ہے وہ نائی کی دکان پر رش دیکھیں گے آپ، درست، بالکل درست، ٹھیک ہے. 29 کا چاند نظر آ رہا ہے تو 29 کو جو ہے وہ رش، یا 1-2 دن پہلے کافی رش ہوگا. بھائی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہے 10 ذی الحجہ کا چاند نظر آ رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ منع فرمایا گیا ہے. تو یہ ایک مستحب عمل کو کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ نائی کی دکان پر جا رہے ہیں اور شیپ بھی بنوا رہے ہیں، حرام کام بھی کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ فرض نماز چھوٹ رہی ہے، عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، پتہ ہی نہیں ہے کچھ، لیکن ایک مستحب کو کرنے کے لیے اس قدر جو ہے حرام کام کیے جا رہے ہیں. تو لہٰذا جس حکم کو شریعت نے جس فوقیت پر رکھا ہے، فرائض کا درجہ پہلے ہے، واجبات کا، پھر جو ہے وہ سنت و مؤکدہ، پھر مستحب، یہ سارے درجات الگ الگ ہیں. لیکن ہم مستحب کو کرنے کے چکر میں جو ہے وہ حرام کام بھی کر رہے ہیں، داڑھی بھی کٹوا رہے ہیں. مستحب کو کرنے کے چکر میں جو ہے وہ نمازیں چھوڑ رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے اوپر ہی ایک جو ہے وہ خود ہی عقل سے سوچ لیا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، یعنی ہم جس کام کو کرنے کے لیے چلیں تو شریعت نے اگرچہ اسے مستحب قرار دے دیا، ہم اسے لازمی کریں گے، لیکن جس کو فرض اور واجب قرار دیا ہے تو اس کو نہ کریں، ایسا نہ کریں، بلکہ جس کا جو مقام و مرتبہ ہے فرض کا واجب کا، اس کو اسی درجے پہ رکھے، اسی اہمیت کے ساتھ اس کو ادا کریں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست ہے. اچھا حضرت میر صاحب، یہ بھی فرما دیجیے گا کہ جو قربانی کے حوالے سے جو اوقات کار ہیں، مطلب قربانی کا عمل کس وقت سے کس وقت تک کیا جا سکتا ہے؟ اور ایک اور اس میں ضمناً سوال تھا کہ بہت سارے افراد جو ہیں، ناظرین کرام آپ کی جانب سے بھی سوال آیا ہے، آپ کی بھی رہنمائی ہو جائے گی، کہ کیا اگر سورج غروب ہو گیا تو اس کے بعد بھی قربانی کے جانور گرا ہوا ہے تو اس پہ چھری پھیری جا سکتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ 10 ذی الحج کی بات کر لیں یا 11 ذی الحج ہے، اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیں. دیکھیں ایام نہر کے حوالے سے جو کہا گیا، یعنی کہ دن کے بارے میں کہا گیا، رات کے حوالے سے نہیں، یعنی کہ ایام نہر 10، 11 اور 12، ٹھیک ہے، یہ پورا بتایا گیا. دن کے ایام کہتے ہیں دن کو نا. رات کے حوالے سے دیکھیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن رات کے معاملات اس طرح سے شرع میں رکھا گیا ہے کہ کوئی اس میں رات کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ آج کل تو ذات فی زمانہ لائٹ ہے، چیزیں ہیں، بہت ساری سہولتیں موجود ہیں، کیونکہ اس زمانے میں، اس دور میں رات کے وقت جو ہے وہ رات اندھیرے میں کوئی شرعی طور پر کوئی وہاں اس چیز کا نہر کرنے میں یا کسی چیز میں خراب نہ ہو جائے، چیزیں شرعی طور پر چیزیں نہ ہو جائے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ مغرب سے پہلے یعنی فجر سے لے کر مغرب سے پہلے اور پھر دوسرے دن جب آپ ہوں تو پھر اس کے بعد پھر وہی فجر سے لے کر عصر مغرب سے پہلے یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے نہر کر دیا جائے، تاکہ وہ آسانی سے ہو جائے. اچھا، اگر جو پہلا دن تو عید کی نماز ادا ہوئی، جو پہلی بھی عید کی نماز ہے، اور اس کے فوراً بعد پھر آپ اس کو ادا کر لیں. جب 11 ذی الحج آتی ہے تو فجر کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد یا سورج طلوع ہونے کا انتظار کیا جائے؟ دیکھیں سورج اگر نکل گیا، طلوع ہو گیا، تو آپ ضروری نہیں ہے کہ فجر کی نماز کا انتظار کریں. اگر روشنی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ فجر ہوتا ہی ہے سورج طلوع ہونے کے وقت. ہم عموماً جو ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ فجر کی نماز ہوتی ہے اسی وقت، جیسے ہی فجر پڑھنے کے وقت سورج طلوع کا ہونا، تو عموماً بہتر یہ ہے اس میں کہ آپ سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ نہر کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب، اس میں جس طرح حضرت نے فرمایا، ایک بات یہ فرماتے ہیں، اب تو دور جدید ہے، آپ کے پاس اتنی طاقتور لائٹس بھی ہیں، اتنا سب کچھ انتظام بھی ہے، اگر آپ کے پاس اتنا بہترین انتظام ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح ہم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام جانوروں کی ایک بہتات ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اس وقت کے حساب سے بھی کرنا ہے،
تو کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ کے پاس لائٹس اور دیگر چیزیں ہیں اور اس کے اندر آپ مغرب کا وقت گزر جانے کے بعد مطلب آپ نے فرض نماز ادا کر دی اور اس کے بعد اگر آپ قربانی کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو کیا کیا جا سکتا ہے یا شریعت اس پہ بالکل منع فرماتی ہے؟ دیکھیں شریعت مطہرہ نے حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے حدیث طیبہ میں جو بیان فرمایا کہ رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے. مکروہ مطلب ناپسندیدہ ہے. وہ ناپسندیدہ کی وجہ حضرت نے بیان فرما دی کہ گزشتہ زمانوں میں لائٹنگ کا اتنا خاص اہتمام نہیں ہوتا تھا کہ جانور کو نقصان پہنچنے کا یا بندے کو خود نقصان پہنچنے کا یا صحیح ذبح نہ ہونے کا اندیشہ جو ہے وہ زیادہ تھا یقینی طور پر کیونکہ اندھیرے تھے. لیکن اس دور میں ظاہر ہے کہ جدید سہولت ہے, لیکن اس حکم کو دیکھتے ہوئے, کراہت کو دیکھتے ہوئے بلا وجہ رات پہ نہ کی جائے. لیکن اگر کوئی ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ تعداد میں کثیر تعداد میں جانور ہیں, ان کے پاس لائٹنگ کا خاص اہتمام ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے کراہت نہیں ہے. بلا وجہ اگر کوئی دن میں, اب بالفرض اگر دن میں بہت زیادہ بارش ہے اور جو ہے وہ رات میں ہی اسے موقع ملا ہے, رات میں سہولت ہے, اسے زیادہ سہولت رات میں ہے, دن میں کسی خاص وجہ سے جو ہے وہ نہ کر سکا, تو پھر اس کے لیے رات میں ظاہر ہے کہ کراہت نہیں ہے. لیکن بلا وجہ رات میں کرنا کہ نہیں میں تو رات میں ہی کروں گا, تو پھر دن میں سہولت موجود ہے, دن میں کوئی اس کے لیے شرعی مجبوری نہیں ہے, تو پھر اس صورت میں اس کے لیے کراہت موجود ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص کرے گا تو قربانی پر کوئی اثر نہیں ہوگا, قربانی ادا ہو جائے گی. 10 ذی الحجہ کی جو ہے وہ صبح صادق سے لے کے 12 کی غروب آفتاب تک جو ہے وہ قربانی کے اوقات ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ شہر میں جو ہے وہ نماز عید کے بعد پہلے دن اور دوسرے دن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب بھی بندہ کرنا چاہے اپنی سہولت سے وہ کر سکتا ہے, چاہے وہ فجر سے پہلے کرنا چاہے ذبح یا فجر کے بعد کرنا چاہے ذبح. لیکن نماز کو دیکھے کہ نماز اس کی فوت نہ ہو, قضا نہ ہو, تو ان چیزوں کا خیال رکھ کے جب بھی ذبح کرنا چاہے تو وہ شرعی تقاضوں کے مطابق ذبح کر سکتا ہے. اسی چیز یہ بھی ہے نا کہ حضرت نے جیسے کہا نا, بالکل یہی ہے کہ اب جیسے قربانی ہے, اب کچھ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ جانور ہے, اچانک کچھ اس کو بیماری کے معاملات ہو گئے, وہ بدک جائے یا کچھ ایسے حادثات, اب وہ بولے نہیں یار اب صبح کا انتظار کرنا ہے, صبح انتظار کرنا, قربانی کا معاملہ ہو گیا, اب کیا کریں, اب تو اللہ نہ کرے اس میں جانور کی فوتگی یا جانور مر جاتا ہے, تو آپ کے لیے مستحب ہے کہ آپ اس وقت اس کی قربانی کر دیں اور آپ کی قربانی جائز ہو جائے گی. ایسے ہی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے حضرت, بہت آپ نے اس حوالے سے رہنمائی فرما دی. اس میں ایک چیز آپ دونوں سے سوال ہے, میں پہلے علامہ صاحب آپ کے پاس آ جاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایک جو ہم نے اس سے آغاز میں بھی بات کی, جو سوشل میڈیا کا دور ہے اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پہ ایک بڑا چرچا چل رہا ہے کہ کسی غریب کے گھر راشن ڈلوا دو, کسی کی بیٹی کی شادی کروا دو اور کسی کی بیماری کا حل تلاش کر لو, یہ ساری چیزیں. کوئی شخص قربانی مطلب اس نے ایک رقم جمع کی مثال کے طور پہ, لیکن اس رقم کے اندر اب وہ قربانی مطلب قربانی جس طرح مثال کے طور پہ 18,000 روپے کم از کم ایک رقم ہے, ایک شخص سے اس کے پاس 10,000 روپے ہی جمع ہوئے, اس سے وہ قربانی ادا نہیں کر سکتا اور اس سے زیادہ کی استطاعت نہیں ہے, تو پھر اس رقم کو وہ اپنے پاس رکھ لے اور اگلے برس تک جمع کر کے کچھ اتنی رقم کر لے کہ اگلے برس قربانی پہ چلا جائے, یا اس رقم سے وہ کوئی ایسا عمل کر سکتا ہے کہ جو اس کا نعم البدل ہو سکتا ہے یا کوئی صدقہ دے سکتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو دیکھیں جو صاحب استطاعت ہے نا, جو کیا کہتے ہیں شریعت نے جسے صاحب نصاب قرار دیا, تو اس کے لیے ایام نہر کے دن اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل پیارا نہیں ہے, محبوب نہیں, ٹھیک ہے, محبوب نہیں ہے. اور اس دن جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے جو روپیہ خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے, ٹھیک ہے. اس کے نعم البدل کوئی چیز نہیں ہو سکتی. صدقہ و خیرات کا مقام اپنی جگہ ہے, لیکن 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ کو صاحب نصاب پر قربانی کرنا ہی لازم ہے. لیکن آپ نے جیسے فرمایا کہ کسی کے پاس 10,000 روپے ہیں اور سونا چاندی کچھ نہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے, اس پر قربانی واجب نہیں ہے. تو اگر وہ شخص ان 10,000 کی کسی غریب کی مدد کر دیتا ہے, اگر وہ سیو کرتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کی مرضی ہے کہ وہ سیو کر لے اگلے سال کے لیے, وہ جب صاحب نصاب ہو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن اگر اس 10,000 روپے کا کوئی جو ہے وہ کسی غریب کی مدد کر دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ثواب ہے, کیونکہ وجوب اس پر نہیں پایا جا رہا, واجب اس پر نہیں ہو رہی. تو واجب نہیں ہو رہی تو اب وہ 10,000 کا وہ مالک ہے, وہ جہاں چاہے وہ اپنے اوپر خرچ کرنا چاہے, اپنے گھر والوں کو جو ہے خرچ کرنا چاہے, یا کسی غریب کی مدد کرنا چاہے ثواب کی نیت سے, تو یقیناً وہ اس 10,000 کو کہیں بھی خرچ کر سکتا ہے, جائز تصرف ہے. لیکن اگر وہ سیو کر کے اگلے سال کے لیے جو ہے وہ قربانی کا جانور لینا چاہے اور اس پر واجب ہو تو واجب ہوگی تو ضروری ہے, واجب نہیں ہے تو پھر اس پر لازم, اس پر جو ہے وہ اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کر لے اس 10,000 کا. ٹھیک ہے. اچھا حضرت, ایک اور اس میں
فرما دیجیے گا. اب مثال کے طور پر قربانی کا میں حصہ لے رہا ہے کوئی شخص, کسی مسجد میں ہے یا کسی فلاحی ادارے میں ہے, یا مثال دے رہا ہوں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ. اب رینڈم کالز آ رہی ہیں, مختلف لوگ دے رہے ہیں, 6 حصے ہیں جنہوں نے حصہ لیا ہے, ایک حصہ کوئی شخص لیتا ہے, آپ کے پاس یہ تحقیق موجود نہیں ہے کہ اس کا مال حلال ہے یا حرام ہے. اگر مثال کے طور پر ایک حصہ بھی حرام کے مال سے اس نے لیا ہے اور باقی 6 افراد کا حلال کے مال سے حصہ لیا ہوا ہے, تو کیا قربانی قبول ہو جائے گی, یا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ تحقیق ضرور رکھے؟ دیکھیں کیونکہ ممکن نہیں ہے نا کہ ایسے موقع پر, یہی بات ہے کہ ایسے موقع پر حلال یا حرام کی رقم کا ہونا تصدیق کے حوالے سے کسی کے چیزیں نہیں آتی. بظاہر میں نے ابھی جس سے پہلے والے سیگمنٹ سے میں نے ایک بیان بتایا تھا آپ کو کہ دیکھیں اس کا تعلق صرف نیت سے ہے, آپ کی نیت. ابھی یہ سوال ہوا تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں جو لوگ قربانی کے جانور لا سکتے ہیں, لاتے ہیں, صاحب نصاب ہیں, تو الحمدللہ جب اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے وہ یہ عمل کر رہے ہیں تو اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے وہ کوئی نیک کام کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کا تعلق نیکی کے عمل سے ہے. جو انسان اللہ کی راہ میں ہزاروں کے لاکھوں کے قیمت کے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہے, تو وہ اللہ کے بندوں کا بھی اسی طرح سے خیال کر سکتا ہے, کیونکہ یہ عمل جو ہے نا وہ صرف اور صرف دیکھیں صرف اللہ کے قرب حاصل کرنا, جو اللہ سے قریب ہوگا, جو اللہ کے قرب حاصل کرنا ہوگا جس کو, وہ قربانی کی طرف آئے گا. ٹھیک ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کے حلال رقم کے حوالے سے اس کو اندازہ لگانا, کیونکہ اس کا تعلق صرف نیت ہے. میں نے بتایا نا کہ وہ 6 بندے اگر کر رہے ہوں, ایک کی نیت یہ ہو کہ بھائی گوشت حاصل کرنا ہے مجھے, تو ہرگز وہ اس کی قربانی ایک کی وجہ کر 6 کی قربانی ختم ہو جائے گی. ابھی تھوڑے پچھلے سیگمنٹ سے میں نے بتایا نا کہ جی بالکل یہی ہے کہ نیت پہ تعلق ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے. اس کی نیت 6 کی میں سے 7ویں کی بھی یہ نیت ہے کہ صرف قربانی کر کر اللہ کے قرب حاصل کرنا, تو وہ 7 کی قربانی قبول ہو جائے گی. اگر ایک کی بھی نیت خراب ہو جاتی ہے تو وہ 6 کی قربانی ختم ہو جائے گی. اچھا علامہ صاحب, آپ کی طرف بھی یہی سوال لے کر آؤں گا کہ مطلب 6 افراد ایک حلال ذریعے سے کمائے ہوئی رقم سے اپنی قربانی میں حصہ شامل کر رہے ہیں, لیکن ایک شخص ہے اس کی جو رقم ہے لیکن اس کے حوالے سے آپ کے پاس موجود نہیں ہے, مطلب آپ کو بعد مثال دے رہا ہوں کہ قربانی کے بعد پتہ چل رہا ہے ایک انسان کو. دوسرا یہ بھی اس میں ایک ضمناً فرما دیجئے گا کہ جس طرح حضرت فرما رہے ہیں کہ مطلب قربانی میں حصہ کیا جاتا ہے نا, کہ ایک رشتہ داروں کا ہے, ایک حصہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور ایک غربا میں تقسیم کرنا ہے. اگر باوجود آپ کسی ایسے ملک میں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کو غربا نہیں میسر آ رہے یا موجود نہیں آ رہے, تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا قربانی؟ دیکھیں سب سے پہلے کہ ان افراد کو ہی چنا جائے, قربانی میں شریک کیا جائے کہ جن کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور جن کا مال حلال ہو. اب ہم پر تحقیق لازم نہیں ہے, ظاہر ہے کہ ایک شخص اچھا گمان ہے ہر ایک شخص کے بارے میں ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ آپ اگر ایک جانور 7 افراد مل کر رہ رہے ہیں تو وہ دوست احباب ہوں گے, رشتہ دار ہوں گے, تو ان کا. لیکن اگر کوئی ویلفر اس قربانی کے جانور کو لیتا ہے, اس میں 6 افراد ہیں, 7واں افراد koئی اور ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہے, اور مسلمان کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے کہ وہ حلال اور طیب مال سے ظاہر ہے کہ قربانی کر رہا ہے, تو وہ قربانی کا جانور کے لیے جو مال دے گا وہ حلال اور طیب ہی ہوگا. تو ظاہر ہے کہ اچھے گمان کے مطابق اگر ایسی جگہ پر قربانی کا جانور ہم قربان کرتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ کوئی غریب نہیں ہے, مستحق نہیں ہے, تو اگر آپ کی پہنچ اس طرف ہے کہ جہاں پر کسی دور دراز شہر جا سکتے ہیں جہاں پر غریب فقیر ہیں, تو وہاں جا کر جو ہے وہ انہیں گوشت تقسیم کیا جائے, کیونکہ 3 جو ہے وہ اس کے طریقے بیان فرمائے کہ ایک یہ کہ ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے, ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں اور فقیروں کے لیے. لیکن اگر کوئی شخص خود اپنے لیے تمام کے تمام گوشت رکھ لیتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر کوئی سارا کا سارا گوشت خود رکھتا ہے اور خود استعمال کرتا ہے تو اس میں بھی شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن افضل پر عمل کرنا چاہیے. افضل پر عمل یہی ہے کہ رشتہ داروں میں ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ غریبوں فقیروں کے لیے خرچ کیا جائے. ٹھیک ہے, بہت خوبصورت انداز سے ناظرین کرام آج کی شب ہماری گفتگو کا مرکز و محور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر انتظام وہ اجتماعی قربانی کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنا وہ واجب ادا کر رہے ہیں کہ جس کو ادا کرنا میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, اور اس سنت عمل کو ادا کرنے کے لیے ان غربا تک پہنچانے کے لیے جن کو پہنچانے کا حکم ہے, ان غربا تک, سفید پوش گھرانوں تک, ان یتامہ تک, ان مساکین تک, ان بیواؤں تک
کہ جو اس کے حقیقی حقدار ہیں، جو اس کے وارث ہیں، ان تک تلاش کس طرح سے کیا جائے، کس انداز سے ان تک پہنچا جائے، اس کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ سے بہتر ادارہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ کئی ادارے کام کر رہے ہیں، اور یقیناً بہت احسن اور بہت اچھے انداز سے، لیکن جتنے بہترین انداز سے یہ ادارہ منظم انداز سے کام کرتا نظر آ رہا ہے، مفتیان کرام کی سربراہی میں، اور ان کی جانب سے پورا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ جس کے مطابق اس پورے عمل کو انجام دیا جاتا ہے، وہ یقیناً لائق تحسین تو ہے ہی، لائق تقلید بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ رب کا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندہ خاص یعنی اپنے ولی کامل سلطان الہند حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نسبت عطا کی اور اتنی کامل عطا کی کہ رب تبارک و تعالی نے یہ کرم فرمایا کہ مفتیان کرام کی موجودگی بھی ہے، اللہ کے ان بندگان خدا کی بھی موجودگی ہے کہ جن تک پہنچانا مقصود ہے ان تک پہنچ بھی رہا ہے، اور آپ تمام کا تعاون بھی شامل حال ہے کہ جس کی بدولت ہم ان تمام کاموں کو انجام دینے میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ آپ تمام کو ایک مرتبہ پھر دہرائے دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک گائے کے حصے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو 18,000 روپے کا ہدیہ ہے، اور اگر آپ ایک مکمل گائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے، اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے، اہل بیت اطہار کے نام سے، اولیاء عظام، مشائخ عظام، والدین، اساتذہ، بہن بھائی، دوست، احباب، آل اولاد، کسی کے بھی نام سے آپ کرتے ہیں تو ایک مکمل گائے کا ہدیہ ہے 1,26,000 روپے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بکرے کی قربانی اگر آپ سر انجام دیتے ہیں تو اس کے لیے 32,000 روپے کی رقم درکار ہے، اور یو بی ایل بینک کی ڈپازٹ سلپ پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ تحریر کریں گے، ساتھ میں 01048430 آپ ہمارا بینک اکاؤنٹ نمبر تحریر کریں گے۔ پاکستان سے باہر جو لوگ موجود ہیں ان تمام احباب کے لیے PK78UNIL 00000 7101048430 یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر آن لائن ڈونیشنز کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، آن لائن آپ قربانی کے رقوم ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو www.kgnwt.org ہماری ویب سائٹ ہے، جس کے ذریعے سے آپ اپنے ماسٹر کارڈ یا اپنے ویزا کارڈ کا بھی استعمال کر ان رقوم کو ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی شب رب تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر خاص فضل و کرم رہا کہ اس نے اپنے بندوں کی تک اس کام کو سر انجام دینے کے لیے، اس عمل کو سر انجام دینے کے لیے کہ جو سنت عمل تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان غربا تک پہنچو کہ جن غربا تک پہنچنا ہم تمام کے لیے ضروری ہے، اور اس قربانی کے فریضے کو سر انجام دیا جائے۔ ناظرین کرام، جاتے جاتے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس علم کو حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس علم سے ہم اس عمل تک پہنچیں، اور اس عمل سے ہم اس کام کو سر انجام دینے کے لیے اس دنیا میں لوگوں تک پہنچیں کہ علم کیا ہے۔ علم وہ ہے کہ علم والفجر کی تنویر جہاں تاب کا نام، علم واللیل میں بسائی ہوئی شام، قابہ قوسین کی منازل کو یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے۔ علم صبر و رضا، حرف و نوا، صدق و یقین، علم کے حلقہ بگوشوں میں ہے روح الامین۔ علم سر بستر ہو تو حق کا ولی بن جائے، اور کربلا میں ہو تو حسین ابن علی بن جائے۔ آج کی شب آپ تمام سے اجازت چاہتے ہیں، اور اختتام حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس منقبت پر محترم ثناخواں جناب محمود الحسن اشرفی صاحب کی آپ تمام کا بہت شکریہ۔ خواجہ خواجہ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، میرا بگڑا بخت سنوار
دو میرے خواجہ سب کو نواز دو میرا بگڑا بخت سوار دو میرے خواجہ سب کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے مجھے اس گدائی پہ ناز ہے مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا ہے آستاں یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا ہے آستاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ در غریب نواز ہے یہ در غریب نواز ہے میرا خواجہ عطائے رسول ہے میرا خواجہ عطائے رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے چمن علی کا نہال ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تجھے بے کسوں کا خیال ہے تجھے بے کسوں کا خیال ہے تجھے بے کسوں کا خیال ہے